پیوریفائنگ سول جیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کی تلاش ہوتی ہے اگر دماغ میں کھانے سے زیادہ نماز کی اہمیت بیٹھ جاتی، جیسے کھانے کی اہمیت ہے، کھانا نہ کھاؤں تو مر جاؤں، کھانا نہ کھاؤں تو زمین پہ لیٹ جاؤں، کام نہیں کر پاؤں، اسی طرح جب دماغ یہ بات بیٹھ جائے نماز نہ پڑھو تو مسلمان بن کے نہیں رہو، نماز نہ پڑھو تو مسلمان بن کے رہنا مشکل ہو جائے، جب یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے گی وہ 12 گھنٹے خانے کے اندر کام کرے، جیسے کھانے کے لیے ہاتھ پاؤں دھو کے اچھی جگہ جاتا ہے، اسی طرح وہ کھانا کھانے سے پہلے وہ ہاتھ پاؤں دھو کر وضو کر کے وہ نماز پڑھنے کے لیے اچھی جگہ تلاش کرے گا۔ نماز پڑھنے میں 10 گھنٹہ نہیں لگتا، اللہ نے ظہر کی نماز فرض کی ہے اس میں 10 سے لے کے 20 منٹ لگتے ہیں، اللہ نے عصر کی نماز بھیڑ بھاڑ کے وقت میں فرض کی ہے، یعنی وہ کاروبار کا ٹائم ہوتا، اسی لیے اس میں 4 رکعت نماز فرض کی ہے تاکہ 4 منٹ میں بندہ 5 منٹ نماز پڑھ لے۔ مغرب کی نماز سورج کے ڈوبنے کے بعد اپنے گھر واپس آنے کا ٹائم رہتا ہے، دکان سے لوٹنے کا، کھیت سے لوٹنے کا، بازار سے لوٹنے کا، گھر آنے کا، اس وقت میں بھی مختصر سی نماز 7 رکعت نماز ہے، لیکن عشاء کی نماز تھوڑی طویل نماز ہے، 4 رکعت فرض ہے، 3 رکعت اس میں واجب ہے، 2 رکعت نماز سنت موقدہ ہے، اور پھر اس میں سنت غیر موقدہ بھی ہے، چونکہ وہ آرام کا وقت ہے، وہ رات کا، اس لیے خوب ڈھیر نماز پڑھ لے، اس کے بعد اللہ کا نام لے کے بستر پہ سو جا، شاید کہ دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہو، یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو جائے، اور جب صبح نیند سے بیدار ہو جاؤ، جب جاگ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ نیند کی حالت میں تو ہم مر چکے تھے، اللہ نے دوبارہ جیسے ہم کو زندگی عطا کر دی ہو، جس اللہ نے زندگی عطا کی تو سب سے پہلے دکان اور مکان نہیں جانا ہے، جس اللہ نے زندگی دی ہے پہلے اس اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اس لیے صبح سویرے مومن مسجد کی طرف جاتا ہے، اور دنیا دار جو سب سے پہلے بزنس اور کاروبار کی طرف جائے وہ پکا دنیا دار ہے، جو نمازیں چھوڑ کر دنیا کی طرف جائے، اللہ سورج میں گرہن لگا دے تو دنیا کیسے دیکھے گا، اللہ ہاتھ پاؤں میں فالج مار دے تو کام کیسے کرے گا، اللہ آنکھ اور بینائی چھین لے تو کیسے اپنے کھیت اور اپنے دکان اور بیوی بچوں کو دیکھے گا، تو جو اللہ سر سے لے کے پاؤں تک خربوں نعمتیں دی ہے اس رب کو پہلے سجدہ چاہیے، جو اللہ رات میں نیند دے کے پھر دوبارہ زندہ کیا اس اللہ کو پہلے سجدہ چاہیے۔ فجر کی نماز کم ہے، 4 رکعت نماز، 2 رکعت فرض 2 رکعت سنت ہے، تاکہ وہاں دیر تک بیٹھ کے تسبیح پڑھے جائیں، صبح کے وقت وہ تسبیح کے لیے خاص ہے، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی صبح اور شام خوب تسبیح اللہ کی بیان کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک وقت صبح کا ہوتا ہے، ایک عصر سے مغرب کے ٹائم کا ہوتا ہے، یعنی کثرت سے سبحان اللہ پڑھنا، درود پاک پڑھنا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، جیسے حج کے موقع پر وہاں مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی ہے، مغرب کی نماز جا کے سیدھے مزدلفہ میں ادا کرنی ہے، اور ظہر کی نماز کے ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھ لینا ہے، اور اگر اپنا امام نہ ہو تنہا پڑھنا ہے تو ظہر کی نماز کے بعد ذکر پھر عصر کی نماز اول وقت میں پڑھ لینا ہے۔ مقصد شریعت کا کیا ہے؟ تاکہ عصر کو ظہر کے ملا کے پڑھا جائے تو ایک لمبا وقت مل جائے ذکر و اذکار کرنے کا، اللہ سے دعا مانگنے کا، چونکہ عرفات کا میدان وہ دعاؤں کے لیے خاص میدان ہے، تاکہ بیچ میں عصر کی نماز کے لیے پھر اسے وقفہ نہ کرنا پڑے، ظہر سے ہی ملا کے پڑھ لے تاکہ ایک لمبا وقفہ ملے دعا کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے۔ اسی لیے فجر کے ٹائم کے بعد ذکر و اذکار کے لیے لمبی دعا چاہیے، اور پھر نماز کے بعد لمبی تسبیح چاہیے۔ باقی اور اوقات میں جیسے جماعت ختم ہوئی سلام پھیرا فوری دعا کرنی چاہیے، اور عصر اور فجر کے بعد دعا میں طول دے اور بیچ میں وقفہ دے کہ مقصد ہے ذکر و اذکار کرنا، یعنی یہ نماز فرض ہے، اتنا بڑا فرض کے زکات اور حج سے بڑا فرض، اور حضور فرماتے ہیں من ترک صلاۃ متعمدا، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، کتب اسمہ علی باب النار فی من یدخلها، مصطفیٰ فرماتے ہیں جب کوئی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے اس کو داخل ہونا ہے، اس میں داخل ہونا ہے، کتب اسمہ علی باب النار، یعنی ان کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھا جاتا ہے جس دروازے سے اس کو داخل ہونا ہے۔ ادھر نماز قضا ہوئی ایک وقت کی جان بوجھ کر، وہاں جہنم کے دروازے پہ نام لکھا گیا۔ ایک روایت میں آیا ہے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے اس کو 80 برس تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ تو ہو گئی نماز چھوڑنے کی مذمت، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں جو نماز پڑھے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ جو نماز پڑھے گا اس کے لیے یہی نماز نور ہوگی، یہی نماز برہان ہوگی، یہی نماز دلیل ہوگی، اور یہ نماز اس کے سارے گناہوں کو اسی طرح مٹا دے گی۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں آیا ہے آقا فرماتے ہیں
किसी के दरवाजे पर एक नहर हो, 5 बार वो गुस्ल करता हो, हर यब्का मिन दरनिही शऊन, क्या उसके बदन पे मैल कुचैल में से कोई चीज बाकी रह जाएगी? सहाबा कहते हैं ला या रसूल अल्लाह, कैसे मैल बाकी रहेगा जबकि वह 5 बार नहाता हो? हुजूर फरमाते कज़ालिका मसलु सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल ख़ताया, यही मिसाल नमाज़े पंजगाना की है कि अल्लाह नमाज़े पंजगाना की बरकत से सारे गुनाहों को मिटा देता है। यानी ये नमाज की बरकत है। आका एक बार पतझड़ के मौसम में एक दरख्त के पास खड़े थे, सहाबा आपके इर्द गिर्द जमा थे। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, सहाबा ने वो सरकार ने वो टेहरी हिला दी, दरख्त के पत्ते झड़ने लगे। आका फरमाते हैं जिस तरह ये दरख्त के सूखे पत्ते झड़ रहे हैं, उसी तरह जो पाबंदी से नमाज पढ़ता है उसके गुनाह भी इसी पत्तों की तरह झड़ जाया करते हैं। एक तरफ नमाज पढ़ने की फजीलत और दूसरी तरफ नमाज छोड़ने की मजम्मत है। और आला हजरत लिखते हैं बेनमाजी आदमी ढांचे का आदमी है। आला हजरत लिखते हैं एक वक्त की नमाज भी कोई जानबूझकर छोड़े वह भी बेनमाजी की श्रेणी में आ जाता है। वह मुलाजमत करना हराम है जिसमें नमाज की फुर्सत न मिले, वह बिजनेस हराम है जिस बिजनेस में नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिले। अल्लाह को छोड़ के कोई रोजी का जरिया बरकत नहीं लाएगा। रोजी देने वाला तो अल्लाह है और अल्लाह ही की इबादत छोड़कर रोजी तलाश करना वो रोजी का वो जरिया रिस्क बरकत नहीं लाएगा। यह शजरा शरीफ में आला हजरत लिखते हैं रमजान के रोजे आने से पहले बाकी सारी कज़ा रोजे को रख लेना है। आने वाली नमाज से पहले तमाम कज़ा नमाजों को भी अदा करना है। जितनी बकिया नमाज है सबको पढ़ना है। अगर 100 दिन की नमाज कज़ा है तो लगातार 100 दिन तक एक एक नमाज पढ़ते रहें, कज़ा अदा हो जाएगी। 5 साल की नमाज कज़ा है, आप सच्ची तौबा करके रोजाना जोहर से पहले जोहर, असर से पहले एक असर, जिंदगी की जो पहली नमाज कज़ा होगी उसको मैं अदा कर रहा हूं। आला हजरत ने शजरा में यह तरीका बताया है जिसकी नमाजें ज्यादा कज़ा हो जाए उनको अदा करे तो हर नमाज में यही नियत करे मेरी जिंदगी की पहली नमाज जो कज़ा हुई है वो अदा करने की नियत करता हूं। जोहर की 4 रकात अल्लाह अकबर, यानी वो जोहर से पहले 4 पढ़ ले, फजर से पहले 2 पढ़ ले, ईशा से पहले 4 और 3 रकात वित्र पढ़ ले। रोजाना 20 रकात होती है। 1 साल तक पढ़ता रहा तो 1 साल की नमाज कज़ा अदा हो गई। 10 साल पढ़ता रहा 10 साल की नमाज अदा हो गई। 20 साल अल्लाह